یحسب ان مالہ اخلدا. اخلدہ کیا ہے؟ اخلدہ عربی زبان میں خالدون قرآن میں بہت زیادہ آتا ہے. خالد، خا لام دال، اس کا مطلب ہوتا ہے، بیسک مفہوم اس کا کیا جاتا ہے ہمیشگی. سو ایک اس آیت کا اخلدہ کے ساتھ مفہوم کیا جاتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی دے گا، ایٹرنل لائف دے دے گا. ایک کانسیپٹ یہ ہے. یہ انسان جو کہ تمنا رکھتا ہے، جو ازیوم کرتا ہے، جس کی وشفل تھنکنگ ہے کہ بس مجھے ہمیشگی مل جائے، ایٹرنل لائف مل جائے. تو ایک مفہوم اخلدہ کا ہے ہمیشگی، ایٹرنل لائف. دوسرا مفہوم اس کا اسکالرز کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر ہے کہ انسان اپنے پیچھے انسانوں کی ایک ٹائم لائن دیکھ کر جب اندازہ کرتا ہے کہ ہمیشگی اس دنیا میں نہیں ہے، تو پھر اخلدہ کا ایک اور مفہوم اس کے اندر آتا ہے. اگین اٹس کنیکٹڈ ٹو بوتھ سائڈس. اٹس کنیکٹڈ ود دا رائٹ سائڈ اینڈ اٹس کنیکٹڈ ود دا نیگیٹو سائڈ. ابھی ڈسکس کرتے ہیں. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ اس کے نام لینے والا رہے، انسان چاہتا ہے اس کا نام باقی رہے، انسان چاہتا ہے اس کو یاد کیا جائے اس کے جانے کے بعد. یہ بیٹوں کی تمنا کہاں سے آئی انسان کے اندر کہ ہمارے بیٹے ہوں؟ کیوں؟ یہی اخلدہ کی تھنکنگ، وشفل تھنکنگ کہ میرا بیٹا ہوگا تو میری نسل چلے گی، میرا بیٹا ہوگا تو میرا نام چلے گا، میرا بیٹا ہوگا تو میرا لینیج چلتا رہے گا. اخلدہ کی تصویر ہمارے معاشرے میں یہ جو بیٹوں کی تمنا ہے، اور ان بیٹوں کی تمنا میں جو ہم بیٹیوں کا قیمہ بناتے ہیں، اور ان بیٹوں کی تمنا میں جو ہم اندھا دھند بچوں کے اوپر جو ہے وہ غلط قسم کا انداز اڈاپٹ کرتے ہوئے کہ 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں 7 بیٹیاں ہو گئیں، بس تمنا کیا ہے؟ بیٹا ہو جائے. اور ان بچیوں کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کو بیسک تعلیم دی جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کو گروتھ کا موقع دیا جائے، بس بیٹے کی تمنا. یہ اخلدہ کی کیپیسٹی میں اپنا نام باقی رکھنے کے اندر کانوٹیشن موجود ہے کہ جب ساسیں دیکھتی ہیں کہ بہو کی 2 بیٹیاں ہو گئیں تو شوہر بیٹے سے کہتی ہیں اب تو دوسری شادی کر لو، یہ والی فیکٹری جو ہے یہ بچہ پروڈیوس نہیں کر سکتی، یہ بیٹا پروڈیوس نہیں کر سکتی، نعوذ باللہ. سو دا وشفل تھنکنگ کہ میرا نام باقی رہے گا، یہ لیگیسی، یہ فیوچر نیڈز، اس میں ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ڈائلما موجود ہے کہ جس میں بیٹے کی تمنا انسان کو اولاد بیٹی جیسی رحمت کو سنبھالنے سے محروم کرتی ہے. اب سیکس سلیکشن کر کے ابارشنز کرائے جاتے ہیں کہ اگر بیٹی ہے ابارٹ کر دو، مجھے نہیں چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی ڈر ہے جو انسان کو مستقبل کا ڈر دنیاوی حد تک نظر آتا ہے، جبکہ ہم اپنے پیچھے اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، آج تک ان کا نام الحمدللہ ہر زبان پر موجود ہے. ہاں وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ نے ان کا نام زندہ رکھنا تھا. آپ کہتی ہیں میں کیا پدی کا شوربہ، میرا نام کون زندہ رکھے گا؟ سو آپ کے پاس جو کانسیپٹ اخلدہ میں دیا گیا ہے دیٹس کمپلیٹلی ڈفرنٹ کانسیپٹ. بیٹا نام نہیں چلاتا، یہ دنیاوی لمیٹیشنز ہیں، آپ کے عمل سے آپ کا نام چلتا ہے. یہ جو انسان کے اوپر دوسرا کانسیپٹ اخلدہ کا ہے نا، دا فیئر آف فیوچر، یہ انسان کے اندر آتا ہے کہ اس کا نام باقی رہ جائے. اور یہ اخلدہ اس کو ایک لانگ لاسٹنگ لیگیسی کے کانسیپٹ پر لاتا ہے، اور لانگ لاسٹنگ لیگیسی کے اوپر انسان بھٹکتا ہے شیطان کی باتوں میں آ کے، اور پھر اتنی بڑی بڑی میجر غلطیاں اور کبیرہ گناہ کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج تک اتنا پڑھا لکھا معاشرہ ہو گیا، بیٹی ہونے کے اوپر کئی گھروں کے اندر آج بھی منہ بسور لیے جاتے ہیں. I am going to tell you a crude fact. One of the gynecologists told me this in Pakistan. She said کہ جب عورتوں کو آپ ان کی ریگولر ڈیلیوری کرتے ہیں ان کی، اور اگر آپ کو ان کو جو ہے وہ ہلکا پھلکا کٹ لگانا پڑ جاتا ہے، تو جب بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے بچے ڈیلیور ہونے کے بعد پھر وہ سٹچ کرتی ہیں. تو کہتی ہے جب ہم سٹچ کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ پوچھتی ہے عورت کہ بیٹا ہے یا بیٹی، سو اگر اس کو بتایا جائے، دس از اے سینوپسس جو مجھے گائنیکولوجسٹ نے بتائی، ان کا ایکسپیرینس ہے. شی سیڈ جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا ہے، سو ان کی باڈی اتنا پازیٹیو ریئیکٹ کرتی ہے کہ وہ سٹچ بھی بڑے آرام سے لگوا لیتی ہیں، اور وہ بلیڈنگ بھی ان کی بہت جلدی رک جاتی ہے. اور اگر عورتوں کو بتایا جائے کہ بیٹی ہوئی ہے، سو اٹس لائک ان کے اوپر ایسا غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے کہ ان کی بلیڈنگ بھی نہیں رکتی اور سٹچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہی جو ہم قرآن کے اندر آیات کا مفہوم نہیں پڑھتے کہ جب اس کو بیٹی کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کے منہ پر سیاہی آ جاتی ہے.
Come on, we are living in 21st century. Come on, कब तक औरतों को ब्लेम करते रहेंगे? प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी बेटों की माओ से, कभी अपनी बहू को ब्लेम ना करें कि उसके घर सिर्फ बेटियां पैदा होती हैं. योर सन इज द रीजन कि जिसकी वजह से आपकी बहू के घर बेटियां पैदा हो रही हैं. योर सन इज द रीजन कि आपके घर में पोता नहीं आ रहा, बिकॉज डिसाइडिंग फैक्टर मेल के पास होता है. द क्रोमोसोम विच विल डिसाइड द सेक्स, फाइनल सेक्स ऑफ द जाइगोट आपके बेटे की तरफ से जाएगा, बिकॉज वाई क्रोमोसोम्स उसके जाएंगे. औरत के पास तो अपने एक्स क्रोमोसोम्स हैं. वेयर वी आर हेडिंग. कुरान पढ़ते रहते हैं और कुरान पर कुरान खत्म करते रहते हैं, और हाल हमारे ईमान का अब ये हो गया कि हम तो टीवी ऑन करके हरम के पीछे वर्चुअल तरावी पढ़ते हैं. अरे वाह, नया नया इस्लाम हम सबका. तो हम सब ने अपने अपने ईमान को बूस्ट करने के लिए अपने अपने हिसाब से अपने तरीके भी इन्वेस्ट कर लिए. एक तरफ हमारा हाल ये है, एक तरफ जो है वो मदरसों पर मदरसे बन रहे हैं. यहाँ की ब्रांच वहां खुल गई, वहां की ब्रांच वहां खुल गई, इधर भी ब्रांच, उधर भी ब्रांच, इधर भी ब्रांच. लेकिन जब हम माशरे में जहालत देखते हैं, सो वो जहालत तो प्रिवेल कर रही है, वो जहालत परसिस्ट कर रही है. किस इलाके के अंदर मदरसा नहीं है? किस इलाके के अंदर कुरान क्लास नहीं हो रही है? दुनिया भर में इस वक्त जहां जहां मुसलमान किसी ना किसी कैपेसिटी में कम्युनिटीज में हैं, वहां कोई ना कोई कुरान क्लास हो रही है. बट आप हाल देख रही है इंसानों का, बेसिक वैल्यू स्ट्रक्चर जीरो, आई मस्ट से बिलो जीरो लेवल. बिलो जीरो लेवल. सुनकर आते हैं दरसे कुरान और घर में आकर देते हैं बहू को ताने कि बेटी होती रहती है, अल्ट्रासाउंड करा के पता कराओ बेटा है कि बेटी. और सुनेंगे हम कुरान, दिन रात कुरान चलता है हमारे घरों में, दिन रात हम सुनते हैं कुरान की तफासीर, दिन रात हम लेक्चर सुनते हैं. ओ भाई, अल्लाह का वास्ता, आप दिन रात अल्लाह के कलाम को बेशक ना सुने, लेकिन जो सुने उस पर अमल तो करें, उस पर अमल तो करें. ये लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी का कॉन्सेप्ट हाँ अल्लाह ने इंसान में डाला है. जैसे एक उम्र की तवील होने का अल्लाह ने इंसान में बिल्ट इन ख्वाहिश डाली है, इसी तरह लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी का कॉन्सेप्ट भी अल्लाह ने इंसान में डाला है, बट नॉट विद द लिनिएज कि मेरे बेटे हो तो मेरा नाम चलता रहे, और जिसके 4 बेटे तो वो तो बड़ी कामयाब बहू, और जिसके जो है वो 6 बेटियां बेचारी नाकाम बहू. किसने दिया ये क्राइटेरिया? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, प्लीज कम आउट ऑफ इट. पढ़े लिखे हो गए, स्कूल यूनिवर्सिटीज पढ़ ली, डिग्रीज ले ली, इतने बड़े बड़े ट्रॉफीज ले लिए, इतने बड़े बड़े जो हैं वो डिजिग्नेशन पर जाकर बैठ गए, बट बैक टू स्क्वायर वन. उन जाहिल चंद अरब कबाइल की तरह जो बेटी होते साथ उसको जिंदा दफना दिया करते थे. सो वी आर डूइंग द सेम थिंग. वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी. और अगर हमें जो है वो बच्ची नहीं चाहिए तो हम उसको 3 महीने का भी अबॉर्ट करा देते हैं. 3 महीने के, 4 महीने के फीटस जो है उनको अबॉर्ट किया जाता है. प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी जाती है दाइयों के पास जाके, नहीं चाहिए हमें बच्ची. जाकर पूछें जो शेल्टर होम्स हैं, न्यू बॉर्न बच्चे, इट्स डेली, ऑलमोस्ट डेली न्यूज. अखलदा की तस्वीर गंदगी की हद तक हमारे माशरों में नजर आती है. न्यू बॉर्न बच्चियों को कचरा कुंडियों के पास फेंक कर चले जाते हैं. याहसबु अन्ना मालहु अखलदा. अखलदा का कॉन्सेप्ट इंसान के यहां था, अल्लाह ने दिया था अखलदा का कॉन्सेप्ट कि तुम्हारे अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी डेवलप करने का जो एक बिल्ट इन स्टेमिना है वो राइट फॉर्म पर जाए. हमने कहां ले लिया? दुनिया, दुनिया और दुनिया. जाहिर है मुझे अपनी आखिरत में अपने लीनियज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां तो नफसी नफसी होगी. ये लीनियज की जरूरत तो इसी दुनिया में पड़ती है. स्टॉप डूइंग दिस काइंड ऑफ लो स्टैंडर्ड्स ऑफ अखलाक. और जब तक हम नहीं छोड़ेंगे माशरे के अंदर आपको दीन उभरता हुआ नजर नहीं आएगा. मेरे 5 फुट के जिस्म पर ना उभरे तो फिर हम किस हुकूमत से और किस सोसाइटी से और किस कम्युनिटी से तवक्को रखते हैं कि भाई दीन की बातें तो बहुत करते हैं. हाँ, कितना आसान है ब्लेम गेम करना. रियासत मदीना की बातें तो करते हैं हमारे पॉलिटिशियन, बनाते तो है नहीं. व्हाट वी आर डूइंग बाय द वे, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आस्क योरसेल्फ. कुरान कोर्सेज तो हम सब ने भी कर लिए. जरा अपने गुस्से की इंटेंसिटी, झूठ बोलना, गीबत करना, बदगुमानियां करना, अपनों से नीचे लोगों को जो है उनको बुली करना, उनकी इंसल्ट करना,
اپنے گھروں کے اندر اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ جب اولادیں بیٹیاں ہوتی جائیں تو ان پر پیٹ پیچھے لان تان کرنا، ان کی بیک بائٹنگ کرنا، ان کو جو ہے وہ نکما اور بے وقوف سمجھنا. واٹ از دس آل ہیپننگ؟ فنگر پوائنٹنگ کتنی آسان ہے. اخلدا الی الارض، اخلدا الی الارض، اسی اخلدا سے آپ کو نظر آ رہا ہے چپک گیا انسان اس دنیا کے ساتھ. اخلدا الی الارض، چھوڑتا نہیں ہے اس زمین کو، اس مٹیریلسٹک اپروچ کو. یہ حال ہے انسان کا، اور یہ پوری دنیا کا یہی حال ہے. ہم مسلمان تو کسی کیپیسٹی میں گنجائش نہیں رکھتے تھے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کی، لیکن آپ دیکھ لیں آپ کس کے پیچھے چل رہی ہیں؟ آپ صحابہ کے پیچھے چل رہی ہیں، آپ انبیاء کے راستے پر چل رہی ہیں، آپ صدیقین کے راستے پر چل رہی ہیں، آپ شہداء کے راستے پر چل رہی ہیں، یا آپ سیکولر دنیا کے راستے پر چل رہی ہیں؟ آسک یور سیلف، ایویلیویٹ یور سیلف. اب بھی نہیں ایویلیویٹ کریں گے تو کب کریں گے؟ وی آر ان دا مڈل آف پینڈیمک. ڈر نہیں لگتا؟ خوف نہیں آتا موت سے؟ اب بھی یاد نہیں آتی موت؟ اب بھی سدھر جائیں، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے. اینڈ آئی نو ہم سب سدھرنا چاہتے ہیں. آئی نو وی ہیو اے فیلنگ دیٹ آئی ہیو ٹو ریکٹیفائی مائی مسٹیکس. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اچھے انسان بنے، ہم سب چاہتے ہیں ہم اللہ کے فرما بردار بنے. ہاں ہم کمزور ہیں، کبھی کبھار تو پاؤں سلپ کر سکتا ہے، بٹ ناٹ ہیبچولی. پلیز نہیں کریں. سیکولر دنیا کے پیچھے مت آنکھیں بند کر کے بھاگیں. آپ کا دین آپ کا دشمن نہیں ہے. اخلدا الی الارض کی تصویر نہیں بنے. اللہ نے تو بتا دیا، اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے حال. ہم زبان سے کتنا بھی کہہ دیں، دل کا حال کیا ہے رب جانتا ہے. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، کچھ خدا خوفی کریں، بیٹیوں کو تعلیم دلائیں، بیٹیوں کو اچھے ہنر سکھائیں، بیٹیوں کو ادب سکھائیں، اپنے بیٹوں کو تمیز سکھائیں، غصے کو کنٹرول کرنا سکھائیں، ان کو بیویوں کے ساتھ نرم مزاجی اڈاپٹ کرنا سکھائیں. یہ کس نے کہا کہ قوام بن کر اس کا جیسے دل کرے گا وہ اپنی بیوی کو ٹریٹ کرے گا؟ پلیز. اخلدا الی الارض کا مائنڈ سیٹ ہے، ایک طرف درس قرآن ہے اور دوسری طرف وہی پچھلا سب کانٹیننٹ کا گھسا پٹا مائنڈ سیٹ جس میں ہم اپنے اس گندے دماغی شل سے باہر نہیں آتے ہیں، جس کے اندر صرف اور صرف پریجوڈس موجود ہے، سپرسٹیشنز موجود ہیں، پریشانیاں موجود ہیں، اور کانسٹنٹ پریشانیاں موجود ہیں. آپ دنیا کا حال دیکھ لیں. ایک کتاب میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھی تھی، اتنی زبردست مجھے لگا تھا کہ جیسے قرآن کی کسی بات سے نا یہ بات ایکسپلین کرتی ہوئی آ رہی ہے سامنے. بعض اوقات آپ کوئی سیکولر کتاب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، سو اگر آپ کے دماغ میں فرقان اللہ نے قرآن سے سیٹ کر دی ہے، اف یو آر کنیکٹڈ ود دا قرآن، سو آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے اس کی غلط چیز بھی آپ کے سامنے ہو جائے گی اور اس کی درست چیز بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. سو ایک فلاسفر کی کتاب تھی جس میں اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس کے پوائنٹ آف ویو کو بعض لوگوں نے میوزیم کے ریفرنسز میں کتابوں میں مینشن کیا ہوا ہے. ایک فورن فلاسفر جس نے پیرامڈس کے اوپر، جو پیرامڈس کی فلسفی ہے اس کے اوپر اپنا کچھ لائنز لکھی ہوئی تھیں، اینڈ اٹس سو پروفاؤنڈ، جس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کا مائنڈ سیٹ اللہ نے دیا لیگیسی والا، مگر اس نے اس کو لیگیسی کو لمیٹڈ کر کے بس دنیا پر چپکا دیا. اب ابھی آپ نے خبریں سنی ہوں گی، اگر آپ گلوبل نیوز سننے والوں میں سے ہیں، ابھی کچھ اسی میرا خیال ہے پچھلے مہینے میں ہی جو کچھ ممیز ان کو جو ملی ہیں، انہوں نے ان کو میوزیم میں جو شفٹ کیا ہے، پوری گرینڈ سیریمنی کی گئی، آپ نے دیکھی ہوگی. یہ وہ وقت ہے اس وقت اس پوری دنیا کا ایٹ اے گلوبل لیول جہاں دنیا شدید بیماری کی لپیٹ میں، ہیلتھ سسٹم کولیپس کر رہے ہیں، بھوک، افلاس اور پریشانیاں، ان امپلائمنٹ کی لپیٹ میں یہ دنیا ہے، اور ایک ملک جو ہے وہ ممیز کو تلاش کرتا ہے اور ان ممیز کو میوزیم میں پلیس کرنے کے لیے، میوزیم میں شفٹ کرنے کے لیے ایک گرینڈ سیریمنی کرتا ہے، اور گلوبل لیول پر وہ گرینڈ سیریمنی دکھائی جاتی ہے. What we can say? اخلدا الی الارض یحسب ان مالہ اخلدا. یہ ممیز کس چیز کی مثال ہے؟ بنتی کیوں تھی ممیز؟ میری لیگیسی، میرا نام، میرا جسم، میری شناخت باقی رہ جائے.
ہاں شناخت باقی رہنی چاہیے، بٹ اللہ ایسے شناخت باقی نہیں رکھنا چاہتا. 1450 سال پہلے ضرور یہ کلام نازل ہوا ہے، مگر اس کو آج کی دنیا سے سنک کر کے پڑھنا شروع کریں، آپ کو لگے گا میری آج کی دنیا کا ایک ایک صفحہ اس کتاب میں موجود ہے، ایک ایک صفحہ. انسان امیز ہو جاتا ہے. اس فلاسفر کا جو کوٹ ہے وہ آپ کو جگا دیتا ہے دماغی طور پر، اور اس کا کوٹ کسی میوزیم میں ممیز کے ساتھ لکھا ہوا بھی ہے. آپ جب یہ کوٹ ذرا سمجھ کے پڑھیں گی نا، آپ کو لگے گا سورۃ ہمزہ کا اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اسی کی ایکسپلینیشن آپ کو مل گئی. اس نے پیرامڈز کے لیے اور ممیز کے لیے لکھا ہے calm and self-possessed, still and resolute. The pyramids echo for the eternity, the defiant cry of man's will to survive and conquer the storm of time. Man will die, but at least the pyramid he made will conquer the storm of time. His quest, his desire for eternity. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. سبحان اللہ. یعنی ایک نان مسلم کی زبان میں آپ کو اس پیرامڈ مائنڈ سیٹ اور میوزیم مائنڈ سیٹ اور ممیز مائنڈ سیٹ کا پورا سنوپسس نظر آ گیا جو قرآن بتا رہا ہے. انسان کو پتا ہے انسان خود تو ہمیشہ رہ نہیں سکتا، تو وہ مونیومنٹس بناتا ہے اور وہ اپنے مال کی بیسس پر اپنے نام کو پیچھے لیگیسی کے طور پر چھوڑنا چاہتا ہے. ہاں اللہ نے ڈیزائر رکھی انسان میں کہ اس کے اندر ایک لمبی عمر کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر لیگیسی چھوڑنے کا کانسیپٹ ہے، مگر اللہ نے یہ کانسیپٹ ہمیں جو عمر کے لمبا ہونے کا دیا تھا یہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم اپنے ایجنگ پروسیس کو سلو کرنے میں لگ جائیں اور کبھی بوٹاکس کے لیے بھاگیں اور کبھی ایستھیٹک کلینک میں بھاگیں اور کبھی جو ہے وہ ہم اپنے فلرز کروائیں اور کبھی جو ہے ہم اپنی جو ہے وہ فور ہیڈ لائنز کو کلیئر کروائیں. اس لیے نہیں دیا تھا یہ کانسیپٹ کہ مانگو اللہ سے لمبی عمر. بھائی مانگنی تھی لمبی عمر نیکیوں کے لیے، فرما برداری پر دوڑنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے. یہ کانسیپٹ اس لیے تھا. اور لیگیسی کا کانسیپٹ کیوں انسان کے اندر ڈالا تھا؟ صدقہ جاریہ بنانے کے لیے، پیرامڈز بنانے کے لیے نہیں، مینشنز بنانے کے لیے نہیں، محل بنانے کے لیے نہیں، مونیومنٹس بنانے کے لیے نہیں، ممیز کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں، ممیز بنانے کے لیے نہیں. یہ کانسیپٹ آف ایٹرنٹی جو اللہ نے ڈالا تھا وہ اصل میں ڈالا تھا کہ یہ ہمیں جنت تک پہنچا دے، وہاں ایٹرنٹی ہے. اس دنیا میں چند کام ایسے کر جائیں، اچھے کام. اور چند کام کیسے کرنے ہیں؟ بھائی گھر سے باہر نکلنا ضروری نہیں ہوتا. اتنا پریشان حالت میں بہنیں مجھے جو ہیں وہ کبھی کبھی مجھے بھی پریشان کر دیتی ہیں کہ ہم کورس کرنے نہیں آ سکتے، ہم کورس نہیں کر سکتے، ہم جاب بھی کرتے ہیں، ہسبینڈ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ہم نے بچے بھی پالنے ہیں، ہم نے گھر بھی دیکھنا ہے، ہم نے میکا بھی دیکھنا ہے. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے آپ کورسز کریں؟ فری کلاسز بھی تو مل رہی ہیں، ابھی بھی تو ہم بیٹھے ہیں. جب موقع مل جائے سنیں، اپنے رب سے اپنی نمازوں میں قرآن کی تلاوت میں تعلق رکھیں. اور جو چند لوگ آپ کے گھر والے ہیں نا ان کو اللہ کی محبت سکھانے کی کوشش لگا دیں. بس صدقہ جاریہ. جس ایک انسان کے دل میں آپ کے سننے کے تھرو، آپ کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق سے، آپ کی محنتوں سے، آپ کے جذبوں سے، آپ کے صبر سے، آپ کے شکر سے، جس ایک گھر والے نے آپ کے تھرو اللہ کی پہچان حاصل کر لی، آپ کا صدقہ ہے جاریہ. اللہ نے انسان میں یہ جو ایٹرنٹی کی لیگیسی کی خواہش رکھی تھی، یہ رکھی تھی کہ انسان اس دنیا میں چند ایسے عمل کرتا اپنی موت تک، آخری سانس تک، کہ وہ ایٹرنٹی سے جنت میں پہنچ جاتا. بس وہ جنت ہے جو ہمیشہ رہے گی، وہ جگہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی. اور ایٹرنٹی کا کانسیپٹ ہمارے اندر اس لیے ڈالا گیا تھا، اس لیے نہیں کہ 10 بیٹے ہوں تو میری نسلیں چلیں، وہ والی بہو لے کر آؤں جو زیادہ بچے پیدا کرتی ہے اور زیادہ بیٹے پیدا کرتی ہے. خدا کا واسطہ ہے. میں ایک اور ریکویسٹ کر دوں گی. آئی نو دس از ناٹ مائی ٹاپک، بٹ میں کیونکہ یہ بات کر رہی ہوں نا، اور یہ دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. پلیز میں ساسوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گی، اگر آپ کی بہو کے گھر بچہ نہیں ہو رہا، اس کی شادی کو 1 سال 2 سال 3 سال ہو گئے، دیکھیں اولاد ہونا یا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اپنی بہوؤں کو
इतना ट्रॉमेटाइज ना कर दें कि वो बेचारियां इन विट्रो के प्रोसेस को बार बार करवा के अपनी सेहत का बिल्कुल बिगाड़ कर लें। और इन विट्रो के अंदर भी ये जो जिसको आप पुराने जमाने में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते थे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर भी सक्सेस रेट 100% नहीं है। इट्स जस्ट बिटवीन 35 to 50%। हार्डली मत प्रेशराइज करें उनको। कोई बात नहीं, अगर औलाद नहीं हो रही है तो अल्लाह ने जब देनी होगी तो देगा, और नहीं दी तो आपका बच्चा और आपकी बहू किसी बड़े काम के लिए फारिग हो रहे हैं। उनको अपना सदका जारिया बनाएं, लगाएं उनको अच्छे कामों में, करें उनसे अच्छी बातें, कहें उनको बेटा लोगों की खिदमत करो, कहें उनसे बेटा कोई एनजीओ खोल लो, कहें बेटा कोई सोशल वर्क शुरू कर दो, कोई ऑर्फनेज खोल लो, किसी के सर पर हाथ रख दो, किसी यतीम के गार्जियन बन जाओ। मत ट्रॉमेटाइज करें जवान बेटियों को और बच्चियों को और बहुओं को, उनको कह के कब खुशखबरी सुना रही हो, कब खुशखबरी सुना रही हो। ये आपका जुमला आपका अंदर का माइंडसेट शो करता है। I don't want to say this, Quran is saying this, अखलदा इलल अर्द, बिकॉज आपका ये कॉन्सेप्ट बार बार सिर्फ ये बता रहा है कि आपको फिक्र अपनी मटीरियलिस्टिक दुनिया की है, आखिरत की दुनिया की नहीं है। इटर्निटी जन्नत में है। आपको जितने बच्चे चाहिए होंगे ना, अल्लाह से कहिएगा अल्लाह मुझे मेरा एक बेटा दे और फिर मेरे उस बेटे के 100, 200 दर्जन, 500 दर्जन बच्चे हों। आपने जो ख्वाहिश करनी है आप जन्नत में जाकर कीजिएगा, और वहां आसानी होगी। बहू आपको बच्चा देकर भी नहीं जाएगी, अम्मी तेरा संभाल लें, मैं अपनी अम्मी के घर से होकर आती हूँ। बट प्लीज इस कुरान को इंटरनलाइज करें। पढ़ पढ़कर कुरान और सुन कर कुरान हम सुन हो गए, हम लिटरली सुन हो गए। डोंट डू दिस। डॉक्टर्स को भी परेशान करते हैं, माओं को परेशान करते हैं, बेटियों को परेशान करते हैं, ये जिंदगी और अपनी खुद परेशानियों में अपनी जिंदगियों को खपा लेते हैं। अल्लाह ने जिंदगी दी है, इटर्निटी का कॉन्सेप्ट अंदर रखा है, सो वी कैन वर्क हार्डर फॉर जन्नत। और जब जन्नत में पहुंच गया ना, उसने अगर पीछे जाहिर है वो पीछे कुछ ना कुछ अच्छा काम करके गया है। आपने अपने हस्बैंड को भी एक अच्छे अखलाक के साथ रखा, अल्हम्दुलिल्लाह आपके जाने के बाद भी आपके शौहर आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। आप कैसी बहू हैं कि क्या आपकी सास ये कहती है कि मैं चाहती हूं कि मेरी जैसी बड़ी बहू है ना, ऐसे ही मेरे छोटे बेटे की बहू आए। क्या आप अखलाक में इतनी बेहतरीन हैं? आपका सदका जारिया, ये एक जुमला आपका सदका जारिया। हम कहते हैं नहीं, जब तक मैं 150-2,000 लोगों को बैठकर पढ़ाऊंगी नहीं, जब तक मेरा सदका जारिया कैसे बनेगा? नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस। आपका घर, आपके घर वाले जिन्होंने आपके थ्रू अल्लाह से मोहब्बत करनी सीख ली, जिन्होंने आपके थ्रू अल्लाह का नाम लेना सीख लिया, वो आपका सदका जारिया है। और इंसान का सदका जारिया इज द एक्चुअल लेगेसी जो अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह उसको इटर्नल लाइफ जन्नत तक पहुंचा देगा। इंसान का किरदार उसको जिंदा रखता है, इंसान का ईमान उसको जिंदा रखता है, इंसान की आला ज़र्फी उसको नस्लों में जिंदा रखती है, इंसान का दूसरों को माफ कर देने का और दूसरों को मदद करने का जज्बा उसको नस्लों तक जिंदा रखता है। वाई वी आर चेंजिंग आवर डायमेंशंस एंड पैरामीटर्स? अल्लाह ने जो हमें पैरामीटर्स दिए हैं उसी के अंदर रहें, और मत अपनी विशफुल थिंकिंग के हिसाब से अपनी जिंदगी को गुजारें। कम बैक इन रियलिटी, कम बैक टूवर्ड्स रब, कम बैक टूवर्ड्स कुरान, एंड कम बैक इन द सेंस कि आपके फाइबर में कुरान पेनिट्रेट कर जाए। वरना हम विशफुल थिंकिंग का शिकार होंगे और हम सिर्फ और सिर्फ दुनिया से ऑब्सेस्ड होंगे, और हम सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में इटर्निटी की कोशिशें करेंगे।